नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी गर्मा गर्म खबर जो है वो ये है कि सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले कितने एसएसपी डीआईजी बनने में कामयाब हो गए। इस्लामाबाद में होने वाले स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड जो कि इस वक्त इख्तिताम पजीर हो चुका है, इस बोर्ड ने क्या फैसले किए हैं, उनमें से कुछ फैसले जो है वो हमारे नुमाइंदा खसूसी क़यामत गुल ने जो रिपोर्ट की है, जो हमें भिजवाई है, उनकी भिजवाई जाने वाली उस रिपोर्ट से जो है मेरे उन खदशात को तक़वियत मिली जो कि पिछले चंद दिनों से जो है मैं तकरार के साथ जो है प्रोग्राम की शक्ल में कर रहा था कि किस तरीके से जो हस्बे रिवायत सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले इस बोर्ड में शामिल मुअज़्ज़िज़ मेंबरान किस तरीके से जो है वो इस बोर्ड में भी डाका डालने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से अपने मुखालिफिन को डेफर और अपने लाडलों को, अपने चाहने वालों को जो है वो किसी न किसी तरीके से जो है प्रमोट करवाने में कामयाब हो जाएंगे। वही हुआ जिसका डर था। क़यामत गुल ने जो रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये बोर्ड कितना शफाफ हुआ, इसके फैसले जो है कितने मेरिट पर हुए, वो अंदाज़ा आप लगाएं कि कुल 25 कैंडिडेट हैं, उन्हें प्रमोट किया गया। 52 उम्मीदवार जो है वो उनके केस इसमें पुटअप हुए हैं। यानी कि इस बोर्ड में जो है सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले एसएसपी जुनैद शेख को जो है इंतकाम का निशाना बनाया गया। उसके साथ साथ खुद फैसल बशीर मेमन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। उन दोनों को डेफर किए बगैर जिसे वो प्रमोट करना चाहते थे, ख़ास तौर से दो के नाम लूँगा जो कि मेरिट पर पूरे नहीं उतर रहे थे और न ही उन तक सीरियल नंबर तक ये बोर्ड का इजलास पहुंचना था। उसमें नंबर 1 तो जो शामिल है 38वां नंबर फैसल अब्दुल्ला चाचड़, उन्हें प्रमोट कर दिया गया। फैसल अब्दुल्ला चाचड़ जो है एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट उस्मान चाचड़ के भाई बताए जाते हैं। महज एक ब्यूरोक्रेट के भाई होने और मुअज़्ज़ज़ मेंबरान जो हैं पुलिस से ताल्लुक़ रखने वाले जो आईजीज़ हैं, उनके बहुत ही मंजूर नज़र, उनके लाडले होने की वजह से जो है वो उन्हें 38वें नंबर पर होने के बावजूद उन्हें जो है वो प्रमोट कर दिया गया। अब उनके मुकाबले में जो 6ठे नंबर पर हैं, जो 8वें नंबर पर हैं, जो 10वें नंबर पर है, उन्हें डेफर किया गया। यानी 6ठे नंबर पर जो है वो फैसल बशीर मेमन है, उन्हें और ख़ुद जुनैद शेख को जो है डेफर किए बगैर जो है ये फैसल अब्दुल्ला चाचड़ को जो है वो प्रमोट करना मुमकिन नहीं था। अब इस बेईमानी के लिए जो है, इस डाका डालने के लिए कहने वाले ये कहते हैं, पुलिस ज़रा का कहना है कि सिंध पुलिस के एक साबिका आईजी इतने ज़्यादा मुतहर्रिक थे, इतने ज़्यादा जज्बाती थे, इतने ज़्यादा जोश में थे कि शुरू में तो उन्होंने ख़ुद जो है एड़ी चोड़ी का ज़ोर लगाकर ख़ुद को इस बोर्ड का मेंबर बनाने की पूरी कोशिश की। लेकिन उनकी ये कोशिश जो है वो इस फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो नए चेयरमैन थे शाहिद ताड़ड़ ने भांप लिए थे, उन्होंने उसको नाकाम बना दिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जब उन्हें इस बोर्ड का मेंबर नहीं बनाया गया तो उन्होंने जो है इस बोर्ड के दूसरे सिंध से ताल्लुक़ वाले 5 मुअज़्ज़ज़ मेंबरों से मुसलसल राब्ते रखे, उन्हें खाने पे इनवाइट किया, इजलास में शामिल होने से पहले उन्हें ख़ास तौर से ब्रीफिंग दी कि उन्होंने इजलास में करना क्या है और कैसे करना है, कैसे उनके मुखालिफिन को जो है फूंक मारकर जो है उड़ाना है, उन पर डीआईजी बनने के दरवाजे एक बार फिर बंद करना है। और उसका शिकार जो है जुनैद शेख बने, जो कि बहुत ही अच्छे यानी कि पुलिस अफसर उनका शुमार है। यही हाल जो है फैसल बशीर मेमन के साथ भी उन्होंने यही सलूक किया जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। और ये हालांकि दूसरे बाज बोर्ड के मेंबरान ने जो है इस पर नागवारी का इजहार भी किया और उन्होंने महसूस भी किया कि ये यहाँ पर जो है मेरिट का, इंसाफ का खून किया जा रहा है। और इस मकसद के लिए 5 मेंबरान जो है वो अपने इख्तियारात से गैर मामूली जो है वो तजावुज़ कर रहे हैं। अंदाज़ा लगाएं कि गुलाम असफर
میسر جو ہے جو کوئٹہ کے ڈی آئی جی ہے انہیں بھی پرموٹ کر دیا گیا، اور سب سے بڑھ کر جو ہے مقدس حیدر 12ویں نمبر پر ان کا نام آتا ہے سیریل نمبر پہ، وہ بھی جو ہے پرموٹ ہونے میں کامیاب ہو گئے، جن کے سر پر جو ہے انتظار حسین قتل کیس کی تلوار بدستور لٹک رہی ہے۔ اسی تلوار کی وجہ سے جو ہے وہ پچھلے بورڈ میں انہیں جو ہے وہ نظر انداز کر دیا گیا تھا، بلکہ ان پر پروموشن کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ مینج کیا تمام بورڈ کے ممبران کو کہ کسی ایک نے بھی ان کی مخالفت نہیں کی، بلکہ ان کی حمایت میں ووٹ آ گئے ہیں اور انہیں پرموٹ کر دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں بھی پرموٹ کرنے کے لیے ان دو کو جو ہے وہ ڈیفر کرنا بہت ضروری تھا۔ اب کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اعتزاز گرایا جو ہے، جو کہ 39 نمبر ہے، اعتزاز احمد گرایا، انہیں بھی جو ہے وہ ڈیفر کر دیا گیا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو ہے پنجاب کا جو، جس کے لیے میں نے کل پروگرام میں دعویٰ کیا تھا کہ یہ سارا پنڈال ہی ان کے لیے سجایا گیا ہے، انہیں دولہا بنانے کے لیے سب کو باراتی بنا کر ان ممبروں کو مدعو کیا گیا تھا، لیکن ان باراتیوں نے جو ہے وہ انہیں بھی نامعلوم وجوہات کے بنا پر پرموٹ نہیں کیا۔ ڈاکٹر حیدر اشرف جو کہ خود پرائم منسٹر کے جو ہے وہ بہت ہی قریبی ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو انہیں ڈیفر کیا ہے ممبروں نے، یہ انہوں نے بہت بڑا رسک لیا ہے، اور انہیں ڈیفر کرنے کے نتیجے میں غالب امکان یہ کہ یہ بورڈ کے فیصلے کو جو ہے، جو کہ متنازع فیصلے ہیں، انہیں شاید پرائم منسٹر جو ہے اپروو نہ کرے اور بورڈ کو دوبارہ کرنے کا حکم نامہ جاری کر دے۔ یہ اس کے غالب امکانات ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ پرائم منسٹر نے پہلے ہی جو ہے ڈاکٹر حیدر اشرف کو اور خود جو ہے یہ سہیل ظفر چٹا اور رائے اعجاز کو جو ہے اور ایڈوانس میں جو ہے ڈی آئی جی بننے کی مبارکباد دی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ خود اب پرائم منسٹر کی بھی انا کا مسئلہ بن جائے گا۔ یہ ان معزز ممبران سے چلتی ٹریفک میں کہنے والے کہتے ہیں کہ تاریخ ساز غلطی ہو گئی۔ اب کراچی سے، سندھ سے جو اور خوش نصیب جو ڈی آئی جی بننے میں کامیاب ہو گئے، ان میں جو ہے خود ساؤتھ کے ایس ایس پی جو ہے وہ اسد رضا بھی شامل ہیں، لیکن یہ سندھ کے جو ہے وہ ممبران نے جو ہے وہ اپنے اختیارات کے ساتھ ایک بار پھر ناجائز کا استعمال کیا۔ اس سے قبل جو ہے خود سیکٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے ڈاکٹر انعام اللہ داریجو جو پچھلے بورڈ میں جو ہے اپنے بھانجے کو طارق رزاق داریجو کو نوازنے کے لیے بالکل اس کہاوت کے مطابق کہ اپنی ایک بوٹی کھانے کے لیے دوسرے کے پورے بکرے کو ذبح کرنے کے مذاق انہوں نے 24 سینئر ایس ایس پی جو کہ بہترین کردار کے حامل تھے، مالک تھے، ان کو ڈیفر ان کو کرنا پڑا۔ اس وقت بھی اس بورڈ پر بہت واویلا مچایا گیا تھا، شور مچایا گیا تھا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور لگ یہ رہا ہے کہ اس بورڈ کے فیصلے پر بھی، جو کہ متنازع بورڈ ہے، اس پر بھی آواز اٹھائی جائے گی، اور امکان یہ ہے کہ اس میں چونکہ پرائم منسٹر کے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو لہٰذا اس بورڈ کے فیصلے کو جو ہے وہ چیلنج کیا جانے کا امکان ہے۔ اس بورڈ سے متعلق جب مزید کچھ خبریں آئے گی تو اس پر ہم کل پروگرام کریں گے۔ اب جو ہمارا پروگرام جو میں پہلے ہی ریکارڈ کر چکا تھا، جس میں ایف آئی اے کی ایک بہت ہی چونکا دینے والی خبر ہے، ایف آئی اے کا جو میگا کرپشن تھا، جس میں جو ہے ایف آئی اے نے اپنے پاور کا مس یوز کر کے 2 بے گناہوں کو چالان کیا ہے، وہ دیکھنا نہ بھولیے گا۔ اور وہ آئی جی کون ہیں، سندھ کا سابقہ یا موجودہ، کہ جن کے سالے جو ہے وہ گٹ کا فروش نکلے۔ دیکھیے پروگرام کا جو اصل ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ سندھ پولیس کا وہ کون سا آئی جی ہے جس کے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 4 سالے جو ہے نہ صرف خود گٹکا ماوا کھانے کے عادی ہیں، بلکہ باقاعدگی کے ساتھ اس کاروبار کی بالواسطہ یا براہ راست سرپرستی کرنے کے بھی ان پر سنگین الزامات ہیں۔ یہ ہے جو ہمارے چینل کا مشہور سلسلہ کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے کا آج کا موضوع۔ اس پر پروگرام میں آگے چل کر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں کہ آج آپ جب یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں 3 اگست جو کہ سلیکشن پروموشن بورڈ کا اجلاس یقیناً اختتام پذیر ہو چکا ہوگا، اور اس اجلاس میں جس نے جو کچھ
करना होगा या जिसने जो कुछ करने की कोशिश की होगी उसमें या तो उससे कामयाबी हुई होगी या फिर उसे नाकामी का सामना करना पड़ा होगा। इतला यही मिली है कि ग्रेड 20 से 21 में जो है कोई घपला नहीं हो सका बड़े पैमाने पर, लेकिन ग्रेड 19 से 20 में जो है घपला करने वाले अपने मकासद में किसी न किसी हद तक कामयाब हो गए। इसकी जो थोड़ी बहुत तफसील आई है उस पर भी प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगला और इंतहाई अहम तरीन हिस्सा है वो कस्टम और FIA से मुतालिक है। FIA का जो कस्टम से मुतालिक जो एक बहुत ही मेगा करप्शन की जो तफ्तीश थी FIR 19/2023, जिसका चालान कर दिया गया है, जिसमें 2 कस्टम के सुपरिटेंडेंट जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके थे, जेल भिजवाए जा चुके हैं। अब जो उसमें इतला मिली है, जो बहुत बड़ा घपला या मुजरिमाना गफलत लापरवाही का जो मुजाहरा जो है इस तफ्तीश में और इस तफ्तीश के नतीजे में किए जाने वाले चालान में बरता गया है, उसमें असल कस्टम इंस्पेक्टरों को क्लीन चिट देकर उनके बजाय 2 इंतहाई अच्छी शोहरत के हामिल बड़े अफसरों यानी कि एक डिप्टी कलेक्टर और एक एडिशनल कलेक्टर के खिलाफ जो है वो चालान, उनका नाम चालान में शामिल कर दिया गया है। और एक जो मरकजी मुलजिम था उनके खिलाफ बहुत ही हल्की पुल्की कॉस्मेटिक किस्म की कार्रवाई किए जाने की इत्तला मिली है। जिस मुलजिम की बात कर रहा हूँ मैं, जमाल की, क्योंकि कस्टम का अफसर है, उन्हें जो है इंतहाई बड़े प्रोटोकॉल यानी गवर्नर की प्रोटोकॉल में उन्हें तफ्तीश के लिए FIA लाया गया था और मामूली खानापुरी करके उन्हें वापस कर दिया गया। उनका संगीन जुर्म होने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि उन्हें चालान में उनका नाम शामिल कर दिया गया है, वो भी मामूली किस्म के जराइम के हिसाब से। इसकी तफसील क्या है और ये सारे मामले में जो है इल्ज़ामात जो कस्टम की तरफ से लगाए हैं कि मुबैना तौर पर 5 खोखे खर्च करने के नतीजे में इतना बड़ा रद्द-बदल जो है वो चालान में किया गया। इसकी हकीकत क्या है, इस पर आज के प्रोग्राम में जो है वो चौंका देने वाले इंकिशाफात हम करेंगे। उसके लिए मैं जो है कस्टम के बड़े अफसरों की ख़ास तौर से तवज्जो चाहूँगा जब मैं उस पर बात करूँगा। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। हमारे प्रोग्राम का मशहूर सिलसिला है कुछ भी न कहा, कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। वो कौन सा IG है सिंध का जिसके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 साले ऐसे हैं जो कि गुटखा खाते हैं, मावा खाते हैं, होंठ सुर्खी की तरह लाल होते हैं औरतों लड़कियों की तरह से, सब गुटखा मावा खाते हैं। न सिर्फ खाते हैं आदि हैं बल्कि बिकवाते भी हैं, बेचते भी हैं और उनसे रोकड़ा भी कमाते हैं। लेकिन IG के साले हैं। साले मीन्स आधे घर वाले हैं। कौन सा IG है वो? क्या मौजूदा IG है या कि साबिका IGओं में से कोई एक IG ऐसा गुजरा है जिनके आधे घर वालों ने इस किस्म की हरकत करने की जुर्रत और हिम्मत की? नाज़रीन, ये मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूँ, ये आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि वो IG कौन हो सकता है। क्या वो IG तो नहीं जो कि इमरान खान के नक्शे कदम पर चलते हुए चंदा भी मांगता रहा हो? ये भी मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता ये IG वो है या कि कोई और IG है। ये अब आप तहकीक करना जो है वो आप लोगों का काम है। इशारे कनाइयों में जो कुछ मैंने कहना था वो कह दिया। बहुत ज़हीन किस्म का वो IG है, इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला वो IG अब अरबों में खेल रहा है। परचून की दुकान से उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की। कौन सा ट्यूशन भी पढ़ाया उन्होंने, कुछ अरसा टीचिंग भी उन्होंने की और उसके बाद जो है किस्मत की देवी जो है वो लक्ष्मी उन पर इतनी मेहरबान हो गई कि फिर वो ऊपर ही ऊपर उड़ते चले गए और आज जो है वो
अरबों में खेल रही हैं। ये आईजी कौन है जिनके 4 साले हैं और चारों के चारों जो है वो इस वक्त जो है वो गुटखा मावा खाते हैं, बेचते भी हैं, ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। देखते हैं कि ये आप लोग इसको कैसे शनाख्त करते हैं कि ये कौन हो सकता है। अब जो हमारा स्पेशल प्रोग्राम है आज का, जो मैंने कल भी इसका ऐलान किया था कि अब हम जो है वो कस्टम और एफआईए को टच किए बगैर नहीं रह सकेंगे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले जो है ये एफआईआर था 19/2023। अब मैं तवज्जो चाहूँगा जो चीफ कलेक्टर हैं कस्टम के, याकूब जो हैं इनके माको, याकूब माको साहब, आपकी तवज्जो चाहूँगा, और जो डीजी कस्टम इंटेलिजेंस हैं जनाब फैज़ चदड़ साहब, आपकी भी तवज्जो चाहूँगा। क्यों तवज्जो चाहूँगा, तो ये अगर जब आप पूरा प्रोग्राम देख लेंगे तो फिर मैं ये आपकी समझ में आएगा कि मैं ये आप लोगों की तवज्जो ख़ास तौर से क्यों चाह रहा था। क्योंकि इस मुकदमे की तफ्तीश और इसके चालान के अंदर अंदर जो है ख़ुद कस्टम की अपनी जो साजिशें हैं, उनकी जो अपनी रियाकारी है, उनकी जो अपनी बदमाशी है, मुखालफत जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ उनकी चल रही है, एक दूसरे की जो ये टांगे खींच रहे हैं, वो इस सारे मामले में जो है वो मंजर आम पर आ रही हैं। किस तरीके से जो है वो एफआईए का कांदा इस्तेमाल करते हुए जो है अपने मुखालिफिन को जो है वो इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। एक बहुत ही अच्छा ईमानदार तरीन जो है वो चीफ कलेक्टर जो हैं यानी कि याकूब माको साहब को जो है वो इस वक्त इस तफ्तीश और इसके चालान के नतीजे में बराह रास्त जो है वो निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इस सिलसिले में एफआईए के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए ने और ख़ुद कस्टम के ज़राए ने अपना नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर जो है ये जो अहम तरीन मालूमात मेरे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही से जो शेयर की है, वो आज के इस प्रोग्राम की मैं जीनत बनाने की जुर्रत और हिम्मत जो है वो कर रहा हूँ। हुआ क्या है, हुआ ये कि दो जो है सुपरिटेंडेंट जो है वो अरेस्ट कर लिए गए थे, गिरफ्तार हो चुके थे। दोनों के दोनों जो है वो इंतहाई बाअसर लेकिन गिरफ्तार हो गए। अब गिरफ्तार होने के बाद इनका चालान भी कर दिया गया, जेल भी भिजवा दिए गए। अब ये जो तारिक महमूद हैं और एक जो है वो याविर अब्बास है, याविर अब्बास और तारिक महमूद, ये दोनों के खिलाफ मुकदमा हो चुका है, ये गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये एफआईआर की कॉपी इस वक्त आप लोग नाज़रीन स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है दूसरी जो कॉपियां हैं वो है चालान की, जो कि एफआईए ने इनके चालान कर दिए हैं। अब ये जो दो मुल्जिमान गिरफ्तार हैं सुपरिटेंडेंट, इनके इस काले कारनामों में, इन काले करतूतों में जो है दो इंस्पेक्टर बराह रास्त जो है वो मुलव्विस थे। एक राना मोहम्मद सलीम और दूसरे जो थे वो मोहम्मद ज़ुबैर। राना मोहम्मद सलीम और मोहम्मद ज़ुबैर जो हैं ये इसके गनौने कारोबार में मुकम्मल मुलव्विस थे। अब इन दोनों के खिलाफ जो है एफआईए ने नामालूम वजूहात के बिना पर कोई कार्रवाई नहीं की, ना इन्हें मफरूर डिक्लेयर किया गया है, ना ही इन्हें गिरफ्तार करने के लिए कोई कार्रवाई की गई। क्या वजह है ये आप लोग खुद जान सकते हैं कि इन पर इतना, यानी ज़ुबैर रांझा पर और राना सलीम पर जो है इतना हल्का हाथ रखने की कोशिश क्यों की गई। और इनसे भी बढ़कर एक जो इसका मरकज़ी मुल्ज़िम है जमाल ज़िया, जमाल ज़िया को जो है वो तफ्तीश में शामिल किया गया था और उन्हें बयान कलम बंद करने के लिए इंतहाई इज्जत व एहतराम के साथ बुलवाया गया था। जमाल ज़िया जो है ये बहुत ही बाअसर हैं। जमाल ज़िया जो है ये कस्टम अफसर हैं और इन्हें जो है वो कहते हैं कि गवर्नर सिंध के सरकारी प्रोटोकॉल में जो है वो इन्हें
FIA کے دفتر لایا گیا۔ FIA کے تفتیشی افسروں نے ان کے ساتھ انتہائی عزت و احترام کا رویہ اختیار کیا، وہ ٹریٹ نہیں کیا جو ان کے سینئر کے ساتھ کر چکے تھے، یعنی سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ۔ ان کے ساتھ اس قسم کا کوئی رویہ اختیار نہیں کیا گیا، بلکہ انہیں انتہائی عزت و احترام کے ساتھ وہ پیش ہے۔ حالانکہ ان کا جرم جو ہے ان دونوں زیر حراست سپرنٹینڈنٹ کے جرم سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں تھا۔ یہ بھی اسی طرح کے سلوک کا مستحق تھا جس طرح کے سلوک ان کے سینئر کے ساتھ، لیکن ان کے ساتھ وہ سلوک کیوں نہیں کیے گیا؟ میڈیا رپورٹس کے مطابق اور خود FIA اور کسٹم کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کہتے ہیں چونکہ ان کی پشت پر جو ہے گورنر سندھ کھڑے تھے، ان کی سفارش تھی، ان کی مداخلت تھی، یہی وجہ ہے کہ انہیں گرفتار بھی نہیں کیا گیا، ایک خانہ پوری برتی گئی اور 15 20 25 منٹ میں انہیں وہاں سے فارغ کر دیا گیا۔ اور اب جو چالان میں ان کا نام شامل کیا گیا ہے وہ انتہائی اس قسم کے کاسمیٹک جرائم ان پر رکھے گئے ہیں کہ وہ پہلی پیشی میں ہی وہ اڑا دیے جائیں گے، مطلب فارغ کر دیں گے، کلین چٹ ان کو عدالت سے مل جائے گی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اتنا ان پر کم اور ہلکا ہاتھ رکھا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس پر آگے چل کے بات کروں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اصل ملزمان تھے، جو کہ کرمنل تھے، جو اس میں ملوث تھے، 2 انسپکٹروں کے میں نے آپ کو نام لیے، ان کو کلین چٹ جو ہے وہ کس خوشی میں دے دی گئی؟ زبیر رانجھا اور رانا سلیم، ان کی تصویریں بھی آپ لوگ دیکھ سکیں گے۔ یہ دونوں جو ہے اس کے مرکزی ملزمان میں ان کا شمار ہوتا ہے، خود کسٹم کے ذرائع یہی کہتے ہیں۔ ان کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی، انہیں FIA نے کلین چٹ دے دی۔ اور اب ان کی جگہ جو ہے طارق ڈپٹی کلیکٹر ہیں اور دوسرے ہیں جناب امجد راجپڑ، یہ ایڈیشنل کلیکٹر ہیں انفورسمنٹ کے۔ ان دونوں کے نام جو ہے وہ چالان میں شامل کر دیے گئے۔ دونوں انتہائی ایماندار، اچھے کریکٹر کے حامل ہیں۔ قصور ان کا کیا ہے، جرم ان کا کیا ہے؟ چیف جو کلیکٹر ہیں یعقوب ماکو کی ٹیم میں شامل ہیں، اور ان دونوں کو جو ہے اس چالان میں شامل کروانے کا مقصد یہ سازش کی گئی ہے FIA والوں کے ساتھ مل کر۔ حالانکہ FIA کے افسروں کو بھی معلوم ہے کہ ان دونوں کا قصور کوئی نہیں ہے، لیکن انہیں بھی مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی برتتے ہوئے انہیں اس چالان میں دانستہ طور پر ان کے نام مینشن کیے گئے ہیں۔ اگر FIA کے DG محسن بٹ اس کی انکوائری کسی اور سے کروا دیں تو اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ اس میں حقیقت کیا ہے۔ یہ دونوں جو ہے یہ محض ان پر یہ جو قیامت گرائی گئی ہے اس میں جو شامل کیا گیا ہے، صرف یعقوب جو ماکو جو ہیں، جو چیف کلیکٹر ہیں کسٹم کے، جو کہ ایماندار دیانتدار ہیں، ان کو بدنام کرنے کے لیے، ان کو گندا کرنے کے لیے، صرف اور انہیں متنازع بنانے کے لیے ان کے 2 پیادوں کو جو ہے وہ اس مقدمہ جو 2023 ہے ایک کرپشن، اس کے چالان میں ان کا نام جان بوجھ کے جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے۔ یہ کس نے کروایا؟ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، بہت، یعنی کہ اس میں سب سامنے آ جائے گا کہ اس کے کروانے والے کون ہیں۔ اب اس کے کروانے والے جو ہے سب سے جو بڑا نام آتا ہے وہ جمال ضیاء کا نام آتا ہے، شمیم اختر کا نام آتا ہے، راغب حسنین کا نام اس میں آتا ہے، اور اسی میں جو ہے وہ دونوں جو انسپکٹر ہیں سلیم اور زبیر رانجھا ان کے نام آتے ہیں، اظہر علی کے نام آتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو ہے یہ ایک مافیا ہے، یہ مافیا اس میں ملوث ہے۔ ان دونوں کے نام جو ہے اس میں مینشن کرنے کے لیے، تاکہ جو ہے اس کے شعلے جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے چیف کلیکٹر کسٹم یعقوب کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے لے۔ یعقوب سے کیا دشمنی ان کی؟ یعقوب سے دشمنی یہ ہے کہ یہ تینوں جو ہے، یعنی کہ یہ مسٹر جمال ضیاء، مسٹر انسپکٹر جو ہے یہ زبیر رانجھا اور انسپکٹر رائے سلیم، یہ سب کے سب ایئرپورٹ پہ ان کی پوسٹنگ ہوتی، اور ایئرپورٹ پہ ان کا جو کھیپیوں کے ساتھ جو کاروبار ہے، یہ کھیپیوں سے جو روز کی بنیاد پر جو ہے ایک ایک کھوکا یہ کمایا کرتے تھے، ان کے پیٹ پر اس ایماندار ترین، اس اصول پرست، اس دیانتدار چیف کلیکٹر کسٹم جو ہے یعقوب نے لات ماری اور ان تینوں کو وہاں سے نکال کے باہر پھینک دیا۔ ان کے کرپشن
پر ان کے خلاف انکوائریاں شروع کرا دی اور ان کو سسپینڈ بھی کرنے چلے تھے، جس کے بعد ان تینوں نے اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے وہ ان کے چین آف کمان سے ہی اپنا ٹرانسفر کرا کے وہ سب کے سب جو ہے وہ کسٹم انٹیلیجنس میں انہوں نے اپنا ٹرانسفر کروا دیا۔ یہ کہنا ہے خود ایف آئی اے کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب یہ جو جمال ضیاء ہے، یہ تو گولڈ کا جتنا کاروبار یہاں ہوتا ہے کراچی ایئرپورٹ سے، جتنا گولڈ اسمگل ہوتا ہے، کہنے والے یہ کہتے ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق گولڈ اور خود ایپل کے جو فون آتے ہیں، جتنے کھیپی یہ کام کرتے ہیں، ان تمام کو جو ہے کہتے ہیں مبینہ طور پر بالواسطہ یا براہ راست جو ہے یہی موصوف جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں۔ یہ خود ایف آئی اے کی انکوائری میں اور خود کسٹم کی جو اپنے ذرائع وہ یہی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ سب میں ان کا نام آتا ہے۔ یہ اتنے زیادہ بااثر ہیں کہ یہ اپنے چیف کلکٹر کو ایک طریقے سے ان کی ریٹ کو چیلنج اس وقت کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے وہ ان کو ایک طریقے سے متنازع بنانے کے لیے ان کے دو انتہائی اچھے افسروں کو جو ہے وہ اس ایف آئی آر میں جو ہے خود ایف آئی اے کے ان بڑے افسروں سے ان کی مبینہ طور پر کہنے والے کہتے ہیں کہ 5 کھوکے جو ہے وہ اس مقصد کے لیے ایف آئی اے والوں کو دیے گئے کہ وہ یہ غیر قانونی کام کر کے ان کے مخالفین کو جو ہے وہ اس ایف آئی آر 19/2023 میں جو ہے ان کا چالان کروا دی۔ کہ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں خود ڈی جی ایف آئی اے محسن بٹ صاحب آپ کو کہ آپ اس میں انکوائری کروائیں کسی اور سے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، کہ آپ کے اپنے جو نچلے جو سٹاف آپ کا ہے وہ آپ کو کس طریقے سے اس وقت ماموں بنا رہا ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ آپ سے جھوٹ پر جھوٹ بولا جائے۔ اور اس میں کہتے ہیں کہ 5 کھوکے لے کر کسٹم کے 2 انتہائی دیانتدار، ایماندار اور اصول پرست افسروں کے اس میں نام جو ہے وہ چالان میں داخل کر دیے گئے۔ اب فیض چڈر صاحب جو ڈی جی ہیں، کیا نام ہے، خود کسٹم انٹیلیجنس کے، ان کو آپ کو میں نے کیوں کہا تھا کہ آپ کو میں مخاطب کروں، کیونکہ اس سارے معاملے میں جو ہے گھوم پھر کر جو ہے خود ایف آئی اے کے جو افسران ہیں وہ آپ کا نام لے رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے ایسا کوئی حکم نامہ آیا تھا، آپ نے کوئی فون کیا تھا کسی کو، یا آپ کا نام وہ لے رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے جو ہے ان دونوں کے نام جو ہے وہ اس چالان میں شامل کیے گئے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود ایف آئی اے کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ تو یہ اس طریقے سے جو ہے کسٹم کے جو افسران ہیں، جس میں اپنی ایک گروپ بندی اس وقت ہے، ایک طرف ایماندار ترین افسروں کو جو ہے وہ لیڈ کرتے ہیں خود چیف کلکٹر کسٹم جو ہے یعقوب، وہ کر رہے ہیں، اور دوسری جانب جو ہے جو کرپٹ ترین مافیا ہے جس کے میں پہلے نام لے چکا ہوں، 2 آلریڈی جو ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں، اور باقی جو ان کی ٹیم ہے، زبیر رانجھا ہے اور رائے سلیم جو ہے، یہ سب کے سب جو ہے یہ اس میں ہیں، اور ان سب کے خلاف جو ہے یعقوب جو ہے وہ پہلے کارروائی کر چکے ہیں ان کے خلاف۔ تو اب وہی لوگ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک اس وقت ایک اپنا پورا مافیا بنا دیا ہے اپنے ہی چیف کلکٹر کسٹم جو ہے یعقوب کے خلاف، کہ وہ انہیں کس طرح سے یہاں سے تبدیل کروانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود کسٹم اور ایف آئی اے کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جو ہے اب کیا ڈی جی ایف آئی اے جو ہے وہ کیا یہ انکوائری کسی اور کو دیتے ہیں، یا چالان جو ہے وہ اسی پر اکتفا کیا تھا جو چالان میں جو ہے خود ان کے افسروں نے مبینہ طور پر 5 کھوکے لے کر جو ہے 2 بے گناہوں کے نام جو ہے وہ اس میں شامل کر دیے۔ اور یہ رانا سلیم جو ہے، یہ جو انسپکٹر ہے، یہ تو اتنا زیادہ وہ کہتے ہیں کیا نام ہے موزور ہے کہ اپنے یہ واحد انسپکٹر ہے جو کہ اپنے جیل میں قید سپرنٹینڈنٹ طارق کو ملنے باقاعدگی کے ساتھ جاتا ہے، اور وہاں سے طارق انہیں جو بھی ہدایات دیتا ہے اس ہدایات کو یہ آگے اپنے دوسرے ساتھیوں کو پہنچاتا ہے، اور اس پر پھر عمل درآمد شروع کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ایف آئی اے نے اتنا بڑا جو قدم اٹھایا ہے جو کہ غیر قانونی ہے، غیر اخلاقی ہے، جو کہ آگے جا کے جو ہے چیلنج ہونے جا رہا ہے، یعنی کہ 2 طارق ڈپٹی کلکٹر اور خود امجد جو راجپت جو ایڈیشنل کلکٹر ہیں، ان کے نام جو شامل کیے گئے، یہ زیر حراست سپرنٹینڈنٹ جو ہے طارق محمود کی بیان کی روشنی میں ان کے نام اس میں مینشن کیے گئے۔ ان کا بیان کیا تھا کہ عبید اللہ نے ان سے کہا ہے کہ میں نے جو ہے رشوت کی آمدنی میں سے 35 لاکھ جو ہے وہ میں نے دیے ہیں طارق کو، اور 70 لاکھ جو ہے وہ میں نے دیے ہیں ایڈیشنل کلکٹر
امجد راجپڑ کو، جبکہ خود عبیداللہ کا کہنا ہے کہ میں نے ایسا کوئی بیان جو ہے طارق کو نہیں دیا ہے، طارق جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، اور طارق کی اس جھوٹی اور اس غلط بیان کو ہی جو ہے وہ ایف آئی اے کے تفتیشی افسروں نے جواز بنا کر، بنیاد بنا کر خود کو جو ہے ان تمام صورتحال سے مبرہ کرنے کے لیے کہ ہمارا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے، ہم نے تو طارق کے بیان کی روشنی میں ہی ان دونوں کے نام جو ہے وہ چالان میں شامل کیے ہیں، حالانکہ ان کو پتا ہے کہ طارق جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ اگر وہ اس بات کو زیادہ تحقیق کرتے اور اس بندے عبیداللہ کو بلا کے اس کا بھی بیان لے لیتے تو سارا معاملہ سامنے آیا تھا، لیکن انہوں نے اس کی زحمت اس لیے گوارا نہیں کی کہ انہوں نے اس کام کرنے کے مبینہ طور پر کہنے والے میڈیا رپورٹس کے مطابق انہوں نے 5 کھوکھے ان سے لیے تھے، اور 5 کھوکھوں کے عوض ان کو صرف 1 لائن کا اضافہ کرنا پڑا اس چالان کے اندر، جس کی وجہ سے جو ہے ان 2 شریف کسٹم افسروں کی جو ہے وہ اس وقت سروسز اور ان کی زندگی جو ہے وہ آتاب میں آ چکی ہے، ایف آئی اے کے افسروں کے غلط ترین اقدامات کے نتیجے میں، جن کا کاندھا خود کسٹم کی اسی کرپٹ اور بےایمان اور اس حرام خور لابی نے 5 کھوکے خرچ کر کے جو ہے استعمال کیا اپنے مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے، خاص طور سے یعقوب جو چیف کلیکٹر ہیں کسٹم کے، جو کہ انتہائی ایماندار ہے، انتہائی دیانتدار ہے، اصول پرست ہے، ان کو متنازع بنانے کے لیے، ان کو ایک طریقے سے غلط ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے ان تینوں کو جو ہے ایئرپورٹ سے تبدیل کروایا تھا اور ان کو سسپینڈ کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے اپنا ٹرانسفر جو ہے وہ ان کے چین آف کمانڈ سے نکل کر وہ کسٹم انٹیلیجنس چلے گئے تھے۔ تو اس لیے میں نے جو ہے خود یعقوب کلیکٹر کی اور خود جو ہے وہ ڈی جی جو ہے کسٹم انٹیلیجنس جو ہے فیض چدر صاحب، آپ کی میں نے توجہ چاہیے تھی کہ یہ آپ لوگ اس پر توجہ دیں اور ایف آئی اے والوں سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ اتنا بڑا غلط کام جو ہے کیوں کیا۔ آج کے لیے اتنی، آپ بہت ساری خبریں ایف آئی اے کی اس وقت ہمارے پاس فائلوں کی فائلیں پڑی ہوئی ہیں، خود ایف آئی اے کی اور کسٹم کی، یہ اب گائے بگائے ہم اپنے پروگراموں میں اس کو شامل کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔